تو اگر میں آپ سے یہ کہوں سب سے کہ اس وقت ہم میں ہر بندہ ان چیزوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے جو چیزیں ہمارا بوجھ نہیں تھیں. یعنی اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ ان ٹینشنوں کے لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ میں نے کون سا سوٹ پہننا ہے یا میں نے کون سا برانڈ ٹرائی کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. مقصد اصل میں کچھ اور تھا، لیکن وہ ٹینشنیں ایکچولی ہم نے خود اتنی پال لی ہیں لوگوں کو دکھلاوا کرنے کے لیے، ظاہر ہے ایک فیک لائف سٹائل اپنانے کے لیے، ان رہنے کے لیے، کول رہنے کے لیے، ٹھیک ہے. پیئر پریشر میں آ کے ایسی ایسی چیزیں ہم نے کرنا شروع کر دیں کہ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑا بوجھ اس خیالی دنیا کا اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہر بندہ جو ہے وہ پھر ظاہر ہے سٹریس میں ہے. یہ کچھ سٹریسز میں نے آپ کو دکھائے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے، پھر بہت سی ورز ہیں، ایسی ورز جو ہمارا مطلب کام ہی نہیں تھا وہ ورز لینے کا، لیکن سم ہاؤ وہ ورز آ چکی ہیں. جیسے اگر میں یوتھ کی بات کروں تو وہ ورز پالنی ہیں، مطلب یونیورسٹی میں جو ریلیشن شپس ہیں، حرام ریلیشن شپس کی بات کر رہا ہوں، وہ ورز ہماری پالنے والی تھی ہی نہیں. لیکن آج ان چیزوں نے ہمیں اتنا جکڑ لیا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اتنا پریشان ہے. اور جیسے امریکہ میں ایک اسٹیٹسٹک ہے کہ اس سے پہلے کہ کسی کی شادی ہو تو 7 بوائے فرینڈز یا 7 گرل فرینڈز تو اس کی ہوتی ہیں، اس سے پہلے کہ اس کی ایکچوئل میں شادی ہو. ٹھیک ہے، تو اکثر میں یہ یوتھ کو مذاق میں کہتا بھی ہوں کہ پاکستان میں آپ جو مرضی کر لیں شادی خالہ کی بیٹی یا پھپھو کی بیٹی سے ہونی ہے، یعنی جو یہاں پہ ٹرینڈ ہے. تو ان چیزوں میں ٹائم ضائع کرنا، اور یوتھ کا قصور بھی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میڈیا بھی یہی دکھا رہا ہے، پھر ہر بندہ ان کاموں میں لگا ہوا ہے. جو نہیں کرتا اس کو اب نارمل سمجھا جاتا ہے، اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، اس کو پھر اس سرکل میں ان نہیں کیا جاتا. تو اس وجہ سے وہ ورز جو ایکچولی ہماری تھیں ہی نہیں، ہم ان ورز میں پڑ گئے. اور اصل ورز کیا ہونی چاہیے تھی کہ کیا ہم بیٹر بن رہے ہیں، کیا ایز اے پرسن میں بہتر ہو رہا ہوں کل سے، کیا میرے سکلز کچھ بہتر ہو رہے ہیں، کیا میری اسپرچویلٹی، میری روحانیت بہتر ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ہماری ورز ہونی چاہیے. پھر سٹریسز ہیں، کرائسز ہے، ٹربل ہے، لمیٹیشن ہے، پرابلم ہے، انگزائٹی ہے. سو دا کویشچن از، جو کویشچن میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، پہلا کویشچن ہے کہ ہاؤ ڈو آئی فائنڈ پیس ان دس کیوٹک ورلڈ. یہ کیوٹک ورلڈ ہے جس میں مجھ سے نہ ٹائم مینیج ہو رہا ہے، نہ فیملی مینیج ہو رہی ہے، نہ سٹریس مینیج ہو رہا ہے، نہ فوکس مینجمنٹ ہو رہی ہے. تو سمجھ نہیں آتی کہ میں دین کو فالو کروں یا میں دنیا کو فالو کروں یا میں پیسے کماؤں، میں کروں کیا. تو اس کو کیسے سیٹل کرنا ہے، انشاءاللہ یہ ایک ہمارا ٹاپک ہوگا. اور پھر یہ کویشچن، واٹ ول گیو می دا انورڈ کامنس وین آؤٹ ورڈلی سرکمسٹانسز آر اسپننگ آؤٹ آف کنٹرول. کہ وہ انورڈ کامنس کیسے ملے گی، وہ اندر کا سکون مجھے کیسے حاصل ہوگا جب کہ آؤٹ ورڈ سرکمسٹانسز ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. یعنی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ پرابلم آ کیسے گئی. میں تو اچھا خاصا جا رہا تھا، میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، لیکن یہ پرابلم مجھ تک کیسے آ گئی. وجہ کیا ہے کہ ہم پرو ایکٹیو نہیں ہوتے. ہم پہلے سے جو ہے وہ اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ پرابلمز آ سکتی ہیں، پہلے سے تیاری نہیں کر رہے ہوتے. تو بہرحال یہ چیز بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اور پھر یہ کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وائی می. بہت سے لوگ کے ساتھ حادثات ہو جاتے ہیں، وہ حادثات کو ایبزارب نہیں کر پاتے، ڈائجسٹ نہیں کر پاتے. اور پھر یہ کویشچن ارائز ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، وائی می. یعنی کسی کے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن اچھے نہیں ہیں. آج کل بہت سے یوتھ یہ شیئر کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اسٹرینڈ ریلیشن ہے پیرنٹس کے ساتھ، یا پیرنٹس سمجھ نہیں پا رہے انہیں، یا یوتھ کی طرف سے پیرنٹس پریشان ہیں. اور پھر وہ ایک کویشچن بہت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو کیوں کو تلاش کرنا، یہ بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس ساری ورکشاپ میں، لیکچر سیریز میں ہم یہ کریں. جہاں تک آج کے دور کی بات ہے، ہمارے لیے بہت چیلنجنگ ٹائمز ہیں. مینٹل ڈیزیزز میرے دور میں اتنی کامن نہیں تھی. آج آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے بچوں تک میں مینٹل ڈیزیزز آ چکی. او سی ڈی، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر، اتنا کامن ہو چکا ہے ہماری سوسائٹی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور یہ کیا ہے؟ او سی ڈی ہوتا ہے کہ کمپلشن ہونا، آبسیشن ہونا کسی چیز کے کرنے کی. جیسے موبائل فونز کی او سی ڈی اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ ہر وقت آپ کو ٹون سنائی دینا، یا ہر وقت آپ کو یہ لگنا میسج آ رہا ہے، یا ہر وقت آپ نیند میں اٹھ جائیں کہ کہیں کوئی نوٹیفیکیشن نہ آئی ہو.
یا آپ کوئی کام کرنے بیٹھے ایک دم آپ کو یاد آ جائے کہ اچھا میں نے اس کو رپلائی نہیں کیا, یہ میسیج نہیں چیک کیا, یہ نوٹیفیکیشن نہیں دیکھی, تو دس از سائن آف او سی ڈی بٹ ناٹ ایکسٹریم او سی ڈی. او سی ڈی بہت ایکسٹریم تک جاتا ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈس آرڈرز ہمارے دور میں نہیں تھے جب میں ٹین ایجر تھا, بٹ آج یہ چیزیں آ رہی ہیں. اور پھر 14.8 ملین امریکنز ایکسپیرینس این ایپیسوڈ آف میجر ڈپریشن ان اینی گیون ایئر, یعنی یہ 6.7% آف دا پاپولیشن ہے. یہ میں آپ کو ڈپریشن کا ریٹ بتا رہا ہوں, اور یہ میجر ڈپریشن کا ریٹ ہے. میجر ڈپریشن ایک فارم ہے ڈپریشن کی, اور میجر ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اکارڈنگ ٹو دیر از دس سائیکالوجسٹ فیلڈمین, رابرٹ فیلڈمین ہارورڈ کے پروفیسر ہیں. انہوں نے میجر ڈپریشن کا جو سب سے بڑا ریزن بتایا ہے لوگوں میں, وہ یہ بتایا کہ ملٹیپل ٹاسکنگ. انہوں نے کہا کہ آج کا بندہ اتنے کاموں میں انوالوڈ ہے جس کی وجہ سے اتنا سٹریس آتا ہے اسے کہ الٹیمیٹلی وہ بریک ڈاؤن کر جاتا ہے. اسپیشلی انہوں نے کہا خواتین میں سب سے بڑی ریزن میجر ڈپریشن کی ملٹی ٹاسکنگ. آپ دیکھیں اگر تو اسلامک سسٹم کو لیں تو اللہ تعالیٰ نے جو رولز ڈیفائن کیے ہیں وہ بڑے سمپل ہیں کہ ہوم میکر خاتون ہے اور ظاہر ہے کہ خامد نے کمانا ہے, لیکن اگر کوئی جاب کرنا چاہتی ہیں, کوئی ڈگنیٹی کے ساتھ کچھ کرنا چاہتی ہیں, ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہیں, وہ الاؤڈ ہے. لیکن چونکہ امریکہ کا جو کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے جس کی وجہ سے وہاں ہر بندہ سٹریس میں آ چکا ہے, کیونکہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو چکا ہے. اور یہ بات میں اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ میں ایک ٹیچر ہوں, مجھے پتہ ہے آج کا اسٹوڈنٹ کتنے سٹریس میں ہے. یعنی 7 گھنٹے وہ اسکول جاتا ہے, وہاں پر پڑھتا ہے, کرسی پر بیٹھتا ہے, پھر اس کو اکیڈمی بھیج دیا جاتا ہے, اکیڈمی جاتا ہے, وہاں پر جا کر ریپیٹ کرتا ہے, چیزیں پڑھتا ہے, تو اس کی پرسنل سپیس بہت کٹ ہو چکی ہے آج کے اسٹوڈنٹ کی. پھر مارکس اچھے نہ آئیں اس کا ایک الگ سٹریس ہے, پھر گریڈز اچھے نہ آئیں اس کا ایک الگ سٹریس ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میجر ڈپریشن کی ریزن ہے, یہ سٹریس بہت بڑی ریزن ہے, اور ملٹی ٹاسکنگ بہت بڑی اس کی جو ہے وہ ریزن ہے. پھر سوسائڈز آر انکریزنگ ایٹ این انکریڈیبل ریٹ ہماری سوسائٹی میں. اور ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہوگا کہ انڈین ایکٹر جو تھا سشانت سنگھ غالباً, اس کی سوسائڈ کا پتہ لگا. پھر کوئی ایکٹریس تھی, اس کی سوسائڈ کا پتہ لگا. پھر لاسٹ ایئر کے آپ سوسائڈ کے اسٹیٹسٹکس اٹھا لیں, ایک وہ بینڈ تھا لنکن پارک غالباً, اس کا جو ووکلسٹ ہے چیسٹر بیننگٹن, میں بہت سنتا تھا, اس کی سوسائڈ آپ اٹھا لیں. تو وائی از دا ریزن کہ پیپل آر کلنگ دیم سیلز. یہ ایسی چیز تھی سوسائڈ جو اتنا مایوب سمجھا جاتی تھی کسی دور میں کہ اس بندے کو بہت ڈسکریج کیا جاتا تھا, ڈیگریڈ کیا جاتا تھا, اس کو کوورڈ سمجھا جاتا تھا جو سوسائڈ کرتا تھا. لیکن آج ہم ان کو ہیروز بناتے ہیں, حالانکہ یہ کوورڈلی ایکٹ ہے. اپنے آپ اپنی لائف لے لینا, اپنے آپ کو مار لینا, دس از اے کوورڈلی ایکٹ. لیکن ہم کہتے ہیں ریسٹ ان پیس, اور ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں, جبکہ انہوں نے کوورڈلی ایکٹ کیا ہے. بہت ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا, اوکے, بیکاز ظاہر ہے کہ دے گیو اپ آن لائف. بٹ وائی دے گیو اپ آن لائف؟ سوال یہ ہے کہ اتنا تنگ کیوں آ رہے ہیں لوگ کہ وہ اس حد تک جا رہے ہیں کہ سوسائڈ بھی کر رہے ہیں لوگ.